السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ بہت ایک ٹریجک واقعہ، دل دہلا دینے والا، 26 لوگ مارے گئے ہیں کوئٹہ میں، کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پہ دہشت گردی کے واقعے میں۔ ابھی کوئی کنفرم رپورٹس نہیں آ رہی، کوٹ کیا جا رہا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے بھی لوگ تھے، سویلینز بھی تھے، اور تفصیلات ابھی نہیں آئیں، لیکن بہت ٹریجک اور چیلنج جو سیکیورٹی کا ہے وہ ہم کہتے رہے یہاں سے کہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن بہرحال اس سے بھی نبٹنے کی ضرورت ہے اور بہتر طریقے سے نبٹنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بات کریں گے ناظرین اس معاملے پہ جو کہ متعدد حکومتوں نے 2، 4، 6، 8، 10 نہیں 30 سال سے تقریباً شروع کیا ہوا ہے، اور وہ ہے پرائیویٹائزیشن آف پی آئی اے۔ کبھی اس کو بہتر بنانے کی کوشش، کبھی اس میں فنڈز ڈالنے کی کوشش، کہیں اس میں مینجمنٹ کو بہتر کرنے کی کوشش، پھر کبھی اس کو بیچنے کی کوشش، پھر اس کو نہ بیچنے کی کوشش۔ تو یہ تقریباً 30 سال ہو چلے، 1990 سے شروع ہوا تھا۔ ہمارے جو ہیں ریسرچ کوآرڈینیٹر، ریسرچ پروڈیوسر، انہوں نے بڑی زبردست ٹائم لائن بنائی ہے، آصف جاوید نے۔ تو یہ دیکھیں اس کو تو آپ پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ کیوں ہم پھنسے ہوئے اس معاملے کے ساتھ۔ ابھی جو یہ حکومت ہے اس نے یہ کہا، اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے شروع ہوا کہ جی اب یہ ہم پرائیویٹائزیشن از کرٹیکل فار اس، کیونکہ ایک تو جو بلیڈنگ ہے آف دیز انسٹیٹیوشنز، اور پھر اکانومی جو ہے آپ کا بجٹ بلیڈ کرتا ہے جب آپ اتنے پیسے یعنی اربوں روپیہ ایک نقصان ادارہ کر رہا ہے وہ آپ اس میں خرچ کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ جی اکانومی کو بہتری کی طرف لے جانے کا ایک یہ بڑا طریقہ ہے پرائیویٹائزیشن کا، پیسے جو ضائع ہو رہے ہیں وہ بچیں گے اینڈ یو ول گیٹ سم منی ایز ویل۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جی جو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہے، اگر اس کو ہم کہیں کہ جی یہ آپ کی یعنی پوسٹر بوائے ٹائپ کے یہ آپ کا بہت ایسی زبردست پرائیویٹائزیشن ہوگی کہ پھر آپ یہ دکھا سکیں گے سب کو کہ جی یہ ہمارا فلیگ بیئرنگ، یہ ہمارا ایک انیشیٹو ہے، اور ہماری باقی جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ بھی ایسی ہوں گی۔ قصہ مختصر، 30 اکتوبر کو جب بیڈنگ کھلی اور بیڈنگ کے لیے پارٹیز آئیں تو جو 6 پارٹیز تھیں ان میں سے ایک رہ گئی۔ ایک جو پارٹی تھی اس میں اوشن سٹی کا جو گروپ تھا، انہوں نے بیڈ جو کی تو انہوں نے 10 ارب روپے کی۔ جو حکومت نے لے کے آئے تھے کنسلٹنٹس، ان کا کہنا تھا ارنسٹ ینگ کا کہ جی 85 ارب ملنے چاہیے اس کے، تو ادھر ہی بات رک گئی۔ اچھا دلچسپ بات ہے، 30 اکتوبر کو جب یہ ہوا اور وہ ٹی وی پہ دکھایا گیا ایز ٹرانسپیرنٹ ایکٹیویٹی، باقی 5 لوگوں نے تو پل بیک کر لیا تھا، باقی 5 پارٹیز نے۔ جب یہ ہوا تو اس وقت یہ کہا گیا، جو خبر چلی، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو منڈے کو یعنی 2 روز کے بعد، 48 گھنٹے کے بعد پھر پرائیویٹائزیشن کمیٹی ملے گی یا کیبنٹ کی جو کمیٹی ہے وہ ملے گی، اور یہ پھر طے کریں گے کہ جی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں۔ تو وہ دن اور آج کے دن میں کوئی 10-12 دن گزر چکے ہیں۔ اب حکومت کا جب خیال ہے کہ یہ بڑا اہم ایک پرائیویٹائزیشن انیشیٹو ہے تو ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ اس میں جلدی ایکشن ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہمیں جو اب خبر ملی وہ یہ کہ 13 تاریخ کو پرائیویٹائزیشن کی جو کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہو رہی ہے، پھر طے ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ اب یہ جو 10 ارب کا جنہوں نے بڈ لگایا ہے، بڈ کیا، ان کو کیا یہ دیا جائے گا یا کچھ اور۔ اچھا ان دا مین وائل ایک گروپ ہے ناظرین، اس کا نام ہے النہانگ گروپ۔ اچھا یہ یو اے بیس شاید گروپ ہے، اس پہ بڑی ہم نے کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم شاید 85 ارب دینے کو تیار ہیں، اور انہوں نے پھر بڑا لمبا خط 3 صفحوں کا لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو بھی نہیں نکالیں گے، اور ان کی ہم پے ڈبل بھی کر دیں گے، ان کو ہم اتنے سال رکھیں گے اور ہم اتنے پیسے ڈالیں گے اس میں، اتنے ہم جہاز ڈالیں گے۔ تو اس کو کہیں کہ جی ایک بڑا زبردست سبز باغ دکھایا ہے، اور ابھی جب مستند بات ہو جائے گی تو پھر سبز باغ نہیں ہوگا، پھر کہیں گے اچھی خبر ہے، لیکن ابھی اس کی کوئی مصدقہ کتنی وہ خبر ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ ہم نے بڑی کوشش کی، ہم نے یوٹیوب پہ جا کے، گوگل پہ جا کے، ٹویٹر پہ جا کے ہر طریقے سے کوشش کی، لیکن کچھ زیادہ ملا نہیں۔ وہ جو صاحب ہیں اس کے، ان کا فقیر صاحب شاید ان کا نام ہے، ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جی وہ
کے اور اس کے بعد انہوں نے بہت کام کیا, بڑی محنت کی ہے, پھر کچھ فیملی کے بارے میں خبریں, بٹ دیر از نتھنگ دیٹ وی کین پوائنٹ ٹو اینڈ سے کہ تو یہ 100% صحیح ہے. تو یہ گروپ کہیں سے ایمرج کیا ہے اور یہ انہوں نے خط دیا ہے, اور ہمارے جو ٹیم تھی ناظرین, انہوں نے کوشش کی حکومت کی طرف سے بہت سے لوگوں کو کانٹیکٹ کرنے کی. خط جو لکھا گیا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, وہ جن جن کو کاپی ہوا ان سب کو کوشش کی گئی کہ ان میں سے کسی سے کانٹیکٹ ہو تاکہ حکومت کا جو اس پر ایک پوزیشن ہے وہ سامنے آئے. ہفتہ ہو گیا تو اس پر کوئی رد عمل حکومت کی طرف سے بھی نہیں آیا, تو یہ اب 13 کو میٹنگ ہوگی. ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اب بات کریں گے اسی معاملے پہ. آج ہم نے دعوت دی, ہمارے کوشش ہوگی کہ حکومت کی طرف سے بھی ہم کس سے بات کر سکیں. فاروق سلیم صاحب ہیں جن کو ایم ایس کیوری کورٹ نے ایک دفعہ کیا تھا, جو پی آئی کو فالو کریں, ان سے بعد میں بات کریں گے. لیکن آر مین گیسٹ ٹوڈے از فارمر پرائم منسٹر, اب تو خیر کنوینر ہیں عوامی پاکستان پارٹی کے, شاہد خاقان عباسی صاحب, جو کہ پی آئی اے کے چیئرمین رہ چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی آپ بلا لیتے ہیں, ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ان کی اے بلو میں پارٹنرشپ تھی یا ہے واٹ ایور, لیکن ہم ان کو بلاتے ہیں کیونکہ وہ دو ٹوک بات کرتے ہیں اور جو معاملات ہیں وہ بڑی کلیئرلی بیان کرتے ہیں. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب فار کمنگ ٹو دا شو. اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے 2 چیزیں فرمائی تھیں ہمارے پچھلے پروگرامز میں, ہم وہ دکھا دیں آپ کو. ناظرین یہ دیکھیے گا یہ کتنے ہوپ فل تھے اس کے بارے میں, یا یعنی کہ کتنے ہوپ فل نہیں تھے. سنیے گا کیا کہتے ہیں ایٹ ون پوائنٹ. یہ ایک مشکل پرائیویٹائزیشن ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا چیز بیچ رہے ہیں. ایسیٹس تو پی آئی کے پاس ہیں کوئی نہیں. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اللہ کرے یہ ہو جائے, کیونکہ اس کا نہ ہونا پھر آپ کو مزید دشواریوں اور مزید آپ کا بوجھ بڑھتا جائے گا. فلائی جنا ہے, ان کے ساتھ ایئر اریبیا ہے, یہ 2 آپشن شاید, یہ 2 گروپ ہیں جو شاید اللہ کرے وہ لے لیں, کیونکہ اس میں پیسے کی توقع مت رکھیں. پیسے آپ کو کوئی نہیں ملیں گے کیونکہ نقصان بہت زیادہ ہے. اچھا, تو یہ انہوں نے کہا, اور ایک اور بھی بات کہی اسی حوالے سے اس کی ویلیو کے بارے میں. میں آپ کو حقیقت سے بتاؤں, اگر مجھے آپ بات کریں پی آئی اے کی تو میں یہ کہوں گا کہ $300 ملین کے قریب مجھے چاہیے ہوگا آپ سے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے. اتنا بڑا ایک اس کے اندر ہول ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہا کتابوں میں. کوئی ایسٹ نہیں ہے, کوئی چیز ہے نہیں جو آپ خرید رہے ہیں. ایک آپریٹنگ بزنس ہے, وہ بھی لاس میں جا رہا ہے. بڑے ہولز ہیں اس کاروبار. جی, تو یہ ان کی اسیسمنٹ تھی شاید صاحب. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ $300 ملین, یعنی کہ جو جائے اس کو کرنے کے لیے, یعنی پرائیویٹائز کرنے سے پہلے یہ ضرورت ہے, یا آپ کہیں ایز اے پرسن ہو از گوئنگ ٹو گیٹ پی آئی اے اس کو $300 ملین دیں؟ تھوڑا ایکسپلین. دیکھیں, یہ تو تھا جب میں نے دیکھا نہیں تھا کہ اسٹرکچر کیا ہے پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کا. تو اب اگر آپ مجھ سے یہی سوال کریں گے کہ آپ کی کیا ویلیویشن یعنی اگر آپ بائر ہوں تو کیا پے کریں گے, تو پھر یہ رقم اب بڑھ گئی ہے اور یہ $500 ملین ہے. آپ 5 سال میں ہر سال $100 ملین دیں تو پی آئی اے پرائیویٹائز ہو سکتی ہے. میری یہ ویلیویشن ہے. کس کو دیں 100 ملین؟ جو خریدار ہے اس کو حکومت پے کرے اگر $100 ملین ہر سال. پی آئی میں اتنا بڑا جو اسٹرکچر بنایا ہے اس کے حوالے سے اتنا بڑا اس کے اندر ہول ہے. تو آپ کا مطلب کہ اگر پی آئی اے ہم بڈ کریں اور لینا چاہیں تو حکومت ہمیں پیسے دے تاکہ پی آئی اے کو چلا سکیں, مقصد؟ جی, آپ مجھے لائبلٹی دے رہے ہیں نا. اچھا, آپ مجھے کہہ رہے ہیں, جو میں نے اسٹرکچر دیکھا ہے, ہو سکتا ہے بدل گیا ہو, کہ 200 ارب کی لائبلٹی کیش لائبلٹی ہے جو آپ نے ایزیوم کر رہی ہے. 200 ارب بنتا ہے $700 ملین. پھر میرا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 200 سے $250 ملین جو آپ کی لیز جہازوں کی ریٹرن کی کاسٹ ہے, جو پروویژن نہیں ہے آپ کے اکاؤنٹس میں, وہ بھی آپ کو دینی پڑے گی. اس کے علاوہ کیا چیزیں مجھے ان کا پتہ نہیں ہے. بہت سی اور معاملات بھی ہیں کہ پینشنز کا کیا ہوگا, لانگ ٹرم چیزیں کیا ہوں گی. یہ تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ نے یہ النہان گروپ کا خط تو دیکھا ہے؟ جی, دیکھیں میں اس پہ آتا ہوں نا. تو اس لیے آپ کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ, اور پھر آپ کو صرف 60% ملے گا, 40% حکومت رکھ رہی ہے. حکومت یہ بھی کر رہی ہے کہ جو پیسے ملیں گے وہ واپس ڈالیں گے کمپنی کے اندر. اچھا,
یعنی 15% جو سٹرکچر میں نے دیکھا ہے 15% حکومت رکھے گی اور باقی پیسے واپس پی آئی اے میں ڈال دیں گے. تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. ابھی حکومت نے اصل میں یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ پی آئی اے کو بیچنا چاہتے ہیں یا نہیں بیچنا چاہتے ہیں. تو یہ بیڈنگ کیا تھی؟ بیڈنگ پھر آپ 60% کی کروا رہے ہیں نا. تو جو بائر ہے وہ حکومت سے پارٹنر بننا نہیں چاہے گا. حکومت کے ڈیسیجنز میں ایک دیر ہوتی ہے، ایک مشکل ہوتی ہے. ان کے لوگ جو بورڈ پہ بیٹھے ہوں گے وہ کسی ڈیسیجن کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ ان کو نیب پکڑ کے لے جائے گی. تو اس لیے پہلے تو آپ فیصلہ یہ کر لیں کہ اس کو 100% بیچیں اور یہ تمام لائبلٹی آپ ایزیوم کریں جو اس کی ہے، اور اس میں سے یہ تمام آپ نے جو ریئل اسٹیٹ رکھنی ہے ایسیٹس بھی آپ رکھ لیں. پی اے کے پاس کوئی ایسا 2 ہوٹلز جو ہیں وہ جی وہ تو پہلے بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ پاکستان کے اندر بھی اکثر نہیں ہے، کچھ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے. یہ سب کچھ آپ رکھ لیں تاکہ جھگڑا نہ پڑے. ہم ہر چیز کو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں. وہ سب ایسیٹس آپ رکھ لیں پی آئی کے. آپ کمپنی کو پرائیویٹائز کر دیں تاکہ وہ کوئی لے لے گا کچھ رقم شاید دے کر. اگر یہ سٹرکچر آپ بنائیں گے جو ابھی آپ کا سٹرکچر ہے تو میری ویلیوشن اس کی $500 ملین آپ کو بائر کو پے کرنے پڑیں گے. یہ بلو ورلڈ والے جو ہیں 10 بلین دے رہے تھے، ابھی ایکسیپٹ کر لیں، یقین کریں ابھی ایکسیپٹ کر لیں جو وہ کہہ رہے ہیں. یعنی کہ 500 جو ملین ہے وہ نہیں دینے پڑیں گے آپ کو بلو جی نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں 35 آپ کو 10 ارب دیں گے. وہ $35 ملین بنتے ہیں. بالکل دے دیں، آج دے دیں. بہت اچھا سودا ہے. تو جو النہانگ گروپ یہ کیا ہے کچھ آپ؟ یہ النہانگ ایسے بہت سے آئیں گے. بڈ پروسیس میں حصہ نہیں لیا نا. میں جو بھی ہوں، میں بل گیٹس ہوں، تو میں اگر بڈ پروسیس میں حصہ نہیں لیا تو میں اس میں نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتا. یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت کے پاس یہ لیگل اتھارٹی ہے ٹو ری اوپن دا بڈ اینڈ سے کہ اچھا اور آ جائیں گے؟ جی بالکل، وہ اس کو نئی بڈ کروا سکتے ہیں سٹرکچر. لیکن سٹرکچر کو میری رائے یہ ہے کہ سٹرکچر چینج کر لیں، 100% سیل کریں. اور پھر حکومت نے بہت سی چیزیں رکھی ہوئی تھیں کہ یہ روٹس بھی تم چلاؤ گے، یہ بزنس پلان بھی امپلیمنٹ ہوگا، نام بھی نہیں بدلا جائے گا. آپ نے دیکھا ہے سٹرکچر؟ جی میں نے سٹرکچر دیکھا ہے. تو وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو کوئی بڈر ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جہاں بھی حکومت کی انٹرفیئرنس آئے گی معاملے میں، اب میں پیسے بھی آپ کو $700 ملین کی میں لائبلٹی بھی ایزیوم کروں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ $300 ملین تم پے بھی کرو 85 ارب جو ہے، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی بھی اس کا 3 سال تک تم کچھ کر بھی نہیں سکو گے. جتنی لاسز آئیں گی 3 سال وہ بھی تم نے ایزیوم کرنی ہے، حکومت نہیں کرے گی. حکومت کی 40% شیئر ہولڈنگ رہے گی، تو 3 سال تک 100% نقصان آپ کے کھاتے میں آئے گا. اس طرح یہ پرائیویٹائز نہیں ہوگا. جی جو گروپس جو پل بیک کیے تھے اس میں سے انیشل پروسیس میں سے، ہماری ان سے ایک بڑی تفصیل میں بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی اس میں تو سول ایویشن سے بھی ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا، ایف بی آر سے بھی ڈیل کرنا پڑے گا، اور ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے بالکل بھی. تو اس وجہ سے لیکن یہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر النہانگ گروپ کو انٹرٹین کرنا چاہے حکومت، جو کہ گروپ کا بھی ناظرین کچھ پتہ چل نہیں رہا، حکومت کی طرف سے کسی سے نہیں بات ہوئی، کوشش کریں بات، لیکن جو سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں مل رہا آن لائن جس سے ہم کہیں کہ مصدقہ بات ہے. تو ایک اور گروپ کا جس کا ذکر کیا ہے ہمارے اپنے رپورٹرز نے جنہوں نے اس پہ کچھ ریسرچ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا جو العریبیہ گروپ ہے شاید ابھی وہ ٹوٹلی آؤٹ نہیں ہوا فرام دا بڈ، وچ از فلائی جنا گروپ. دیکھیں بڈ تو ایک ہی آئی ہے، بڈ دی ایک گئی ہے، تو پھر اس میں آؤٹ ہو نہیں. جو انٹرسٹڈ پارٹیز کا جو تھا انٹرسٹ کیا، دیکھیں 6 پارٹیز نے ای او آئی اسپیشل دیا تھا، اس میں 5 نے بڈ نہیں کی. جی بالکل. اب صرف ایک بڈ آپ کے پاس ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی چیز کنسیڈر نہیں کر سکتے. یہ پروسیس یہ حکومت کے پاس اختیار ہے اگر ان میں ہمت ہے کہ یہ پروسیس ختم کر دیں اور ایک نیگوشیٹڈ ڈیل سے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کریں. یہ کیا ہوا یعنی یہ ختم کر دیں. ہاں یہ تو ختم ہو گیا نا، آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے 10 ارب کی بڈ. الگ میں آج بھی کہتا ہوں کہ مان لیں تو اچھا ہے، بہتر ہے. نہیں اگر شاید النہانگ پتہ نہیں کیا، نہیں النہانگ بہت سے النہانگ دنیا میں ہیں. اب آپ نے اگر کرنا ہے النہانگ مسئلہ آ گیا مثلا یا العریبیہ، تو آپ حکومت یہ بڈ کا پروسیس ختم کر دے اور ایک نیگوشیٹڈ کیبنٹ جو ہے نیگوشیٹڈ پروسیس کی اجازت دے دے
کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے وہ نیگوشیٹ کر کے پی آئی اے کی سیل کر دے کسی بھی پارٹی سے. جی 85 ارب پہ سیل کر دے. 85 ارب آپ نے بڈ پرائز 85 ارب پہ سیل کرنے ہیں جو انٹرسٹڈ پارٹی نیگوشیٹ کر کے. یہ ایک طریقہ ہے اس کو, یہ آپشن ہے. یا پھر بڈ کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو مکمل طور پہ بدل کے آپ اس کو کریں. ٹھیک ہے, 2 آپشنز ہیں, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے اسی معاملے پہ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا 2 آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ پیرامیٹرز کو بدل دیں بڈ کے اور اس کو اس طریقے سے آپ برنگ اٹ انٹو دا مارکیٹ, لیکن وہ پیرامیٹرز بدلیں گے پھر بھی آپ کو ری اوپن تو کرنا پڑے گا پورا پروسیس. پھر سے نہیں, ایکسپریشن آف انٹرسٹ بھی شروع سے ہوگا. جی بالکل, پورا پروسیس نیا کرنا پڑے گا. دوسری آپشن یہ ہے کہ بلو ورلڈ کی بڈ 10 ارب کی ان پیرامیٹرز کے ساتھ بہت اچھی بڈ ہے, یہ ایکسیپٹ کر لیں. کابینہ اپنے 85 ارب سے نیچے آئے, 10 ارب کی بڈ ایکسیپٹ کر لیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک نیگوشیٹڈ پروسیس جو ہے, جو آپ کے رولز الاؤ کرتے ہیں کہ کیبنٹ الاؤ کر دے کہ نیگوشیٹ کر کے پی آئی کی سیل کر دیں بغیر ایڈورٹائز کیے ہوئے. جی بغیر ایڈورٹائز کے نیگوشیٹڈ سیل. اچھا یہ ہوتا ہے. جی یہ پروسیس ہو سکتا ہے, پیپر رول بھی الاؤ کرتے ہیں. اب دوسری بات میں پہلے ایک اور وضاحت کر دوں کہ میرا کوئی انٹرسٹ پی آئی اے میں نہیں ہے. پھر وہ کہیں گے میں نے پی آئی اے 2.5 سال چلائی ہے, اس وقت تک پی آئی اے پہ کوئی حکومت کی لائبلٹی نہیں تھی. حکومت کا ایک پیسہ پی آئی اے نے نہیں دینا تھا, نہ کبھی قرضہ لیا نہ گارنٹی لی تھی. یہ 2000 تک کی بات ہے, 99 اکتوبر تک کی بات ہے. اس کے بعد سے آج تک تقریباً 4 ارب ڈالر کے قریب آپ کی لائبلٹیز پی آئی اے میں آ گئی ہیں. 4 ارب ڈالر, یہ معمولی رقم نہیں ہے. میں نے اس کے بعد ایئر بلو بنائی, الحمدللہ کمپنی چل رہی ہے, پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے. آپ نے بھی شیئر خریدنا, آپ بھی خرید سکتی ہیں. وہ چل رہی ہے, حکومت سے کبھی اس نے ایک پیسہ نہیں لیا, نہ فلائی جینا نے لیا ہے, نہ سرین نے لیا ہے, نہ ایئر سیال نے لیا ہے, چل رہی ہیں. تو اب آپ نے اس کا پی آئی اے میں جتنا عرصہ آپ اس کو رکھیں گے آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا, بہت سے پیسے انویسٹ کرنا. نہیں تو یہ جو آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ جو اوشن بلو یا جو بھی یہ پارٹی ہے, آپ نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ ان کا جو ہے ان کی بڈ ایکسیپٹ کر لیں ان ٹرمز پہ بیکاز اٹ سیمز ٹو بی اے گڈ آپشن. لیکن اس میں تو سارا وہ ابھی جو آپ نے فرمایا کہ جی آپ نے اس کا اسٹرکچر دیکھا جس میں کہا جی یہاں جا سکتے ہیں, یہاں نہیں جا سکتے, یہ کریں وہ کریں, یہ تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ تو اٹس اے ریسیپی فار انادر ڈیزاسٹر. پھر انہوں نے پڑھ کے ہی بڈ دی ہے نا, انہوں نے ساری باتیں ایکسیپٹ کر لی ہیں. نہیں ان کو چھوڑیں, آپ خود بتائیں کہ یہ تو دس ڈزنٹ سیم ٹو بی. وہ چلے گا نہیں, لیکن کم از کم آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہوگی نا. پھر بلو ورلڈ جانے اور وہ ساری لائبلٹیز اور سب نقصان جانے. آپ صرف 40% کے شیئر ہولڈر ہوں گے, جو کہ ٹیکنیکلی لائبلٹی آپ پہ 40% آ جائے گی, آپ اس سے مستثنا نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہم یہ باتیں سوچتے نہیں ہیں, بدقسمتی سے بعد میں خیال آتا ہے. تو اس کو جتنی جلدی پرائیویٹائز کر دیں. پرائیویٹائزیشن آپ کو مستقبل کے نقصان بچانے کے لیے ہوتی ہے, پیسے بنانے کے لیے نہیں ہوتی. یہ ہمیں ایک تجربہ بھی ہے پاکستان کو, بڑا وسیع تجربہ ہے پرائیویٹائزیشن کا. تو پرائیویٹائزیشن یہ نہیں ہوتی کہ میں کچھ پیسہ کما لوں گا. ہم نے ہر چیز, ہم نے فرٹیلائزر سارا, ہم نے سیمنٹ سارا پرائیویٹائز کیا ہے. پاکستان کے پاس 69 کارپوریشن 450 انڈسٹریل یونٹس تھے. آج صرف پی آئی اے رہ گیا ہے, اور یہ آپ کے ڈسکوز رہ گئے ہیں, اور پاکستان ریلوے رہ گیا ہے, اور شاید چھوٹے موٹے اور ہوں گے. تو پاکستان کی بہت ایکسٹینسو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اکثر سکسیسفل ہوئی ہے. اس میں کوئی بھی کبھی پیسہ نہیں بنا, لیکن آپ کو مستقبل کے نقصان تھے. ٹیلی کام آپ کے سامنے پرائیویٹائز ہوا ہے. جی تو اس لیے وہ پیسہ بنانے کے لیے نہیں ہوتی. اگر آج آپ پی ٹی سی کے مالک ہوتے, آپ یقین کریں 300-400 ملین ڈالر ہر سال آپ کو جیب سے دینا پڑتا. اب تو آپ کے ساتھ ایک اور کمپنی بھی ہے, ایک اور یو اے ای کی اتصالات. جی یو اے کی اتصالات ہے, انہوں نے خریدا ہے پرائیویٹائزیشن میں. کچھ اس میں انہوں نے بہت زیادہ پرائس بہت زیادہ ہائی دی تھی, تو ان کو ابھی تک وہ جھگڑا چل رہا ہے اس کا. لیکن پھر بھی کم از کم آپ کی لائبلٹیز ختم ہو گئی ہیں. حکومت پاکستان انویسٹ نہیں کرتی اس کے اندر, پی آئی اے میں آپ کو کرنا پڑے گا. تو پی آئی اے کا فائنلی فائنل ورڈ فرام یو ایس کے اس کو آپ اگر نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ, لیکن جو ماحول ہے اور جو طریقہ کار ہے
اس میں آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اوپن اس میں پروسیس میں نہ جائیں, آپ ایک پارٹی کو چوز کر کے نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ کر لیں, تو شاہد خاقان نواز صاحب وہ تو دیٹ وڈ بی این ہول ادر ڈیزاسٹر. کانٹینٹ کیا ہوگا اس کا بھول جائیں گے, سب کہانیاں شروع ہو جائیں گی, ان کو ڈینائی کیا, ان کو ڈینائی کیا. جو انٹرسٹ لیتا ہے بولے آ جائے, آپ نیگوشیٹ کر لیں, جو بھی نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے آ کے نیگوشیٹ کر لے. کے پی حکومت کرنا چاہتی ہے, پنجاب حکومت کرنا چاہتی ہے, النہانگ کرنا چاہتا ہے, اور کرنا چاہتا ہے, نیگوشیٹ کر کے لے لے. لیکن یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک نیب ہوگا یہ نیگوشیشن نہیں ہوگی, حکومت فیصلہ نہیں کر پائے گی. آپ کی کابینہ بھی نیب سے گھبراتی ہے. آپ کے اپنے جو پارٹی کے ہیں ممبر اور another لیڈر مفتاح اسماعیل صاحب نے تو کہا کہ ایس آئی ایف سی کے تھرو کروائیں پرائیویٹائز. ایس آئی ایف سی کے پاس یہ مینڈیٹ ہے نہیں, بالکل ان کے ذریعے صرف اس لیے کہ ان پہ نیب اپلیکیبل نہیں ہے. That's why میں نے ہم نے جی, ریز تو ایس کیا آئی ایف سی, لیکن وہ مینڈیٹ پرائیویٹائزیشن ان کے پاس ہے نہیں. انہوں نے کہا کہ جس نے بھی خریدنا ہے وہ آئے اور ایس آئی ایف سی کو بتائے اپنے معاملات اور مسائل, تو ایس آئی ایف سی اس کو حل کر لے گی. ٹھیک, بہتر ہے, ٹھیک ہے, یہ ایس آئی ایف سی پر ہدایات دے دے کابینہ کو, یہ فیصلہ آپ کر لیں, تو پھر کابینہ وہ فیصلہ کر لیں تو شاید نیب سے بچ جائے. معاملہ سارا نیب کا آ جائے گا. آخر میں جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں پیسہ انوالوڈ ہوتا ہے, حکومت کی کچھ ایسٹ سیل کرتے ہیں, تو وہاں نیب کا تو آپ کہہ رہے ہیں ایس آئی ایف سی کے کور میں پھر ان کو وہ مسئلہ نہیں. جی, نیگوشیٹڈ, اس کی سب سے بہتر ہے نیگوشیٹڈ سیل. بہت شکریہ شاہد صاحب ہم سے بات کرنے کا. اس پہ ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر ہم ہمارے ساتھ اور گیسٹ ہوں گے, پی آئی اے کی ہی بات کریں گے. اسٹے ود اس.